إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 21 دسمبر 2013 کو قرآن کلاس نمبر 115 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 سے شروع کریں گے. اب ہم سورۃ الاعراف کے اس پورشن پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر انباء الرسل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں 6 رسولوں کا ذکر اور ان کی قوموں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی قوموں پر آیا ان کا ذکر شروع ہو چکا ہے. ان میں سے 3 رسول ایسے ہیں جو پری ابراہیمک ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے، اور 3 ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد. تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو 3 رسول گزرے ان میں سے ایک رسول کا ذکر جو آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول اس روئے ارض پر سیدنا نوح علیہ السلام، ان کا ذکر پچھلی دفعہ ہوا تھا. آج انشاءاللہ تعالی نوح علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا اور کفار کو غرق کر دیا تو ان اہل ایمان کے اندر پھر وقت گزرنے کے ساتھ خرابیاں پیدا ہوئیں اور پھر 2 گروہ بن گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا قوم عاد کی طرف. تو یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں وہ حق کی دعوت پہنچاتے ہیں، اس کے بعد اہل حق قبول کر لیتے ہیں، اور جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ حق قبول کرنے سے اناد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیتا ہے اگر وہ رسول آئیں تو. اور پھر جو اہل ایمان بچتے ہیں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان میں مشرکانہ اوہام اور اسی قسم کی بد عقیدگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کو مبعوث فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ بالآخر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر مکمل ہوا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلیفہ دنیا پر موجود رہے گا جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد اور نظریات تک رسائی حاصل کرنی ہے وہ اس خلیفے کو پکڑے گا، اور وہ خلیفہ ہے یہ کتاب اللہ. اور اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 1 کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن ہے. The only instrument of dawah for our prophet is this holy Quran. دعوت کا جو آلہ ہے، only آلہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا وہی کتاب اللہ ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر چھوڑا، اہل بیت کا احترام کا کہا، لیکن کہا پکڑنا کتاب اللہ کو ہے. یہی حجۃ الوداع کے موقع پر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے. تو بہرحال اب وہ جو رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کو اللہ نے اٹھایا. عاد نامی کوئی شخص نوح علیہ السلام کی اولاد میں ذرا ڈومیننٹ پرسنالٹی کوئی سامنے آیا تو اس کی نسبت سے قوم عاد بنی. اب ان کے اندر جب خرابیاں آئیں تو اللہ نے سیدنا
ہود علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ دعوت حق، دعوت توحید ان کے اندر آ کر انجیکٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے ہود کو مبعوث کیا۔ بھائیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ انہی کے قبیلے سے تھے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے کے رہنے والے تھے، انہی لوگوں میں سے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھنے میں ان کو آسانی ہو۔ ورنہ اگر کسی دوسرے علاقے کا آدمی آ جائے، کسی دوسری قوم کا، تو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، زبان بسا اوقات سمجھ نہیں آتی، عادات ملتی جلتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کا ذکر آئے گا تو اس میں یہی آئے گا کہ انہی میں سے ایک بندے کو اٹھایا، اس کو چن لیا۔ تو عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو مبعوث کیا، اور انہوں نے کیا دعوت پیش کی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، مان تو سارے رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اپنی توحید کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کی، کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، خالی ماننا کافی نہیں ہے۔ مان تو وہ بھی رہے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں بھی کر رہے۔ آج ایون جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ایک سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم بینگ یا سپر نیچرل اتھارٹی ہے جو اس ساری کائنات کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہے، لیکن جب تک اس کی عبادت نہیں ہوگی کام نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے کرسچنز بھی مانتے ہیں، بدھسٹ بھی مانتے ہیں، جوز بھی مانتے ہیں، ایون ہندو بھی، ان کا اوپر عقیدہ یہی ہے کہ سب سے اوپر ایک ہی بھگوان ہے۔ تو اللہ کو سب مان رہے ہیں لیکن عبادت خالص اس کی کرنی ہے۔ مشرکین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے، اسی لیے وہ بھی قسمیں اٹھاتے تھے واللہ واللہ کر کے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ذکر آئے گا کہ اللہ کو مانتے ہو تو پھر اس کے ساتھ توحید میں شرک کیوں کرتے ہو۔ تو یہ بالکل مسکنسیپشن ہے کہ شاید وہ کوئی منکرین خدا تھے مشرکین عرب، اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ انہوں نے دیوی اور دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید میں شریک ٹھہرا لیا تھا۔ تو عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی بھی نہیں ہے الہ عبادت کے لائق سوائے اس کے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اس کے ساتھ شرک کرو تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو بولے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم کے سردار، کیونکہ جب بھی کوئی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو سب سے پہلے ضرب پڑتی ہے قوم کے سرداروں پر، کیونکہ رسول کو جب امام مانا جائے گا تو پھر رسول کی بات ماننی ہوگی آن دا بہاف آف اللہ۔ رسول اپنی دعوت کوئی نہیں پیش کر رہے ہوتے، وہ اللہ کی پیش کرتے ہیں، اور ان کی مطلقاً ایبسولوٹ اطاعت ضروری ہوتی ہے جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ ریلیٹو ہوگی، چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، سیدنا عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یا قیامت تک کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو، اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہوگی، ریلیٹو ہوگی۔ ایبسولوٹ اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ تو قوم کے سرداروں کو فوراً فکر پڑ جاتی تھی، کیونکہ ان کا تو سوچنے کا لیول ہی یہی ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی اپنی پارٹی بنا رہا ہے، اپنے ساتھ لوگ جمع کر رہا ہے، تو سب سے پہلے فکر پڑ جاتی تھی قوم کے سرداروں کو۔ تو وہ کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے ہود ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم نادان ہو اور ہم تمہارے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قال یا قومی لیس بی سفاہہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم میں کوئی نادان نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میرا پوری زندگی کھلی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، تم نے میرے کریکٹر کے اندر کوئی خرابی دیکھی ہے؟ یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تھی کہ مشرکین عرب کے سامنے ان کا کریکٹر موجود تھا۔ اعلان نبوت سے بھی پہلے کی 40 سالہ زندگی بالکل صاف اور شفاف زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، تم نے کوئی مجھ سے پہلے کبھی ایسی بات سنی کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ تو اب میں کیوں کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھوں گا کہ میرے اوپر وحی آئی ہے؟ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے
اپنا پیغمبر چن لیا ہے۔ تو اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوا، میں نادان نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے، اس رب نے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس نے مجھے رسول مبعوث کر دیا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، کہ میں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات تم تک، اپنی میری کوئی ذاتی اس میں کوئی چاہت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت والا ہوں، جو اللہ نے امانت میرے سپرد کی وہ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات کے اوپر کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت کی بات آ گئی، یعنی پیغمبر ان کے ساتھ جو وحی نازل ہوئی، پیغمبر بھی خود سب سے بڑے ذاکر، اور ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوتی تھیں وہ بھی ذکر، یاد دہانی والی چیزیں۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے مرد پر جو تم ہی میں سے تھا، کوئی باہر سے تو آدمی آیا نہیں کہ تمہیں شک پڑ جائے کہ شاید اس کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، تم میں اس کا کریکٹر موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہود کو چن لیا علیہ السلام، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے کہ قیامت کے دن دا اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ، یہ حق ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہی ہونی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں جو ہے وہ ان کا نائب بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد میں سے تھے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں خلقت میں بہت بڑا جسیم اور قد قامت اللہ تعالیٰ نے اجسام عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی قداور قوم تھی، آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں عرب کے اندر، اگر کسی نے دیکھنے ہو تو یوٹیوب کے اوپر انڈیا کے کچھ پروفیسرز ہیں جنہوں نے وہاں کی ویڈیوز بنا کے قرآن پاک کے تاریخی مقامات کے نام سے سی ڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے، ویسے مارکیٹ میں بھی 10-15 روپے کی مل جاتی ہے وہ سی ڈی۔ تو پہاڑ تراش تراش کے بڑے بڑے مکان یہ بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے اونچے ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلقت میں بہت بڑا قداور بنایا ہے، تو اس کے جواب میں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو یہ آلاء، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں، یہ اب ہو رہی ہے تذکیر بھی آلاء اللہ، نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو یاد کروا کے۔ اور اس کا پھر کلائمیکس ہے سورہ الرحمن میں، بار بار وہ آیت ریپیٹ ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب وہ نعمت کی آیات کے ساتھ آئیں گی تو اس کا ترجمہ بن جائے گا کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور جب وہی آیت دوزخ کی آیت کے ساتھ آئے گی تو اس کا مطلب ہے تم اپنے رب کی کس کس قدرت اور نشانی کو جھٹلاؤ گے۔ تو ظاہر ہے دوزخ تو نعمت نہیں ہے، تو اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن آلہ کا ہے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، وہ جنت کی فارم میں بھی نشانی ہے، دوزخ کی فارم میں بھی۔ لہٰذا اکثر علماء نے ترجمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا غلط کیا ہے، جو یہ ترجمہ کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو اس قیامت کے دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دی تھی۔ تو نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے، آلاء جو ہے یہ لفظ اس کا مطلب ہے بڑی بڑی نشانیاں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے صحیح ترجمہ کیا ہے، باقی اکثر نے ترجمہ جو ہے اس کا صحیح نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو پھر قرآن پڑھتے ہوئے کنفیوژن آتی ہے کہ یہ دوزخ کا ذکر آیا، پھر آگے آ گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو دوزخ کیا نعمت ہے؟ تو یہ ہے دوزخ اللہ کی نشانی ہے، مجرمین کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کتنا غالب ہے، اگر اس کی نافرمانی کی تو تمہیں دوزخ میں جھونک دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پر گرفت رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو یاد کرو، اس کی بڑی بڑی نعمتوں کو اور نشانیوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ
وہ کہنے لگے اے ہود کیا تم ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ ہم اکیلے رب کی عبادت کریں, اکیلے کی, اس کے ساتھ توحید کو خالص کرتے ہوئے. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, اور ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں, اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو, ان کو چھوڑ کر ایک کو ماننا شروع کر دیں. ان کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اکیلے رب کی توحید ماننی پڑے گی تو باقی سب کی نفی ہوگی. جو بزرگ ہستیوں کے نام کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کر لیے تھے, ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں تھا. آج اگر 1.75 بلین کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. جنہوں نے ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کی ہیں وہ مجرم ہیں. اسی طریقے سے مختلف قوموں نے اپنے بزرگوں کے نام پر بت کھڑے کر لیے تھے اور وہ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے, ان کے سامنے جھکتے تھے اور ان کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اختیار دیا ہوا ہے. تو اب جب توحید کی بات ہوئی تو ان کو بات سمجھ آ گئی, ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ تم کہتے ہو کہ اکیلے ایک رب کو مانے وحدہ, اور تمام ان کو جن کی ہم عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد, اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں ہم. اور یہ سیم بیماری آج بھی موجود ہے. توحید کی بات کریں تب بھی وہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. جب ہم کہتے ہیں ایک امام کو پکڑو, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو, باقی اماموں کو ان کے انڈر رکھتے ہوئے ان کا رسپیکٹ کرو, لیکن فالو صرف ایک امام کو کرنا ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو, تو کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے اماموں کو نہیں ہم مانیں گے. بھئی ان کو مانے, ان کے لیول پر مانے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا پیغمبر. اور کیا نہیں مانتے؟ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. جن کا جو مرتبہ ہے, جو ان کی حیثیت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا ہے, نہ اس سے کم کریں نہ زیادہ کریں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, تو اے ہود لے آ وہ عذاب ہم پر جس کا تو ہمیں اکثر دھمکی دیتا ہے, وعدہ دلاتا ہے, اگر تو واقعی سچا ہے. تو ان کا لاؤ جی عذاب کدھر ہے, اگر ہم تمہاری بات نہیں مان رہے کو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب یہ بہترین جواب ہود علیہ السلام کی طرف سے, بالکل جس کو میں کہوں نا اگر فلسفی کی لینگویج میں بالکل ننگا جواب, جس میں کوئی ابہام رہی نہ. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 71, اور اسی کی نسبت سے میں نے کم از کم 4.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 71 وہ اسی آیت کی نسبت سے میں نے بنایا تھا. اس وقت تو شاید سمجھ نہ آیا ہو, اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ آیت کیوں چوز کی تھی. مسئلہ 71A ہے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. 2 گھنٹے کی گفتگو, اور اس کا پارٹ بھی 71B, انڈیا اور پاکستان کے 19 بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ, وہ بھی تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو تھی. تو وہ اس کے لیے میں نے نسبت اسی آیت سے دی تھی. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. تو ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر واقع ہو چکا ہے عذاب اور اس کا غضب. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها, کیا تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو ان ناموں کی بنیاد پر جو کہ گھڑ لیے ہیں تم نے, انتم و آباؤکم, تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. چند نام ہیں جن کے اوپر میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو. کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے؟ وہ کہتے تھے جو ہمارے بزرگ جن کی عبادت کرتے آئے ہیں اور جن کو اپنا مشکل کشا مانتے آئے ہیں, ان ہستیوں کو ہم چھوڑ کر اکیلے اللہ کو مانے. تو ہود علیہ السلام کہتے ہیں وہ تو چند نام ہیں تم نے رکھ لیے ہوئے, بس مشہور ہو گئے, تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے وہ نام گھڑ لیے, ان ناموں کی بنیاد کے اوپر میرے ساتھ لڑ رہے ہو. انتم و آباؤکم, تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے وہ چند نام گھڑ لیے, یہ فلاں سرکار ہے, یہ فلاں سرکار ہے اور یہ فلاں سرکار ہے. چند نام ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان, اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کی سند نازل کر دے تو وہ تو بات صحیح ہو سکتی ہے, جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. آج اسی ٹکڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, جنت کے ٹکڑے میں. لیکن وہ جنتی ٹکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی یہ بات. لیکن پاکستان میں جو بہشتی دروازہ بنا لیا ہے,
تو اس کے لیے ہم پھر یہی کہیں گے یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے. ما نزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی, کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ نے جس کو جنتی دروازہ ڈکلیئر کیا ہے, جنتی جگہ, وہ ریاض الجنہ ہے. مسجد نبوی کے اندر وہ حصہ اس کا کچھ موجود ہے, میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پاکستان میں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں, یہ تمام چیزیں وہی ہیں کہ تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کی بنیاد کے اوپر جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے. اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے. ورنہ تو میں اس اکیڈمی کو کہہ دوں یہ جنتی ہے, میں بھی 4 بندے سال لگا کے ڈکلیئر کر دوں, 500-600 سال گزریں گے, یہ بھی جنتی دروازہ بن چکا ہوگا. لیکن میرے پاس کیا اتھارٹی ہے, میں کوئی پیغمبر ہوں معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو بیسیکلی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا گیا اس ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر رکھنا ڈالنے کی اس طریقے سے کوشش کی گئی, کیونکہ دین میں کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے کا اختیار صرف پیغمبر کے پاس ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. پیغمبر کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نمائندہ نہیں ہے. پیغمبر نے جو نمائندہ چھوڑا ہے وہ کتاب اللہ ہے, یا صحیح الاسناد حدیث کی شکل میں جو سنت آ رہی ہے. پرسنالٹی کوئی نہیں ہے, کیونکہ پرسنالٹیز کوئی بھی چھوڑ کے جاتے وہ فوت ہی ہو جانی تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو 2 سال کے بعد تو سیدنا ابوبکر صدیق بھی فوت ہو گئے, 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید, اور 40 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے. خلافت راشدہ ختم ہو گئی. اور آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے سمجھ لیں آپ تقریباً 1300 تو 24-25 سال گزر چکے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ دنیا میں آج بھی بالکل تر و تازہ موجود ہے, یہ کتاب اللہ اور سنت, اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کا حکم فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نازل کی فن تغیرو, تو تم بھی انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین, بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. یعنی تم مانگ رہے ہو نا عذاب, تو اب بالکل واضح فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے. تم ڈٹ گئے ہو, حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو میں بھی انتظار کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کرو. یعنی وہ پیغمبر کے پاس تو اختیار نہیں ہوتا نا کہ عذاب لے آئے, وہ خود بھی انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کب آئے گا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعْهُ بِرَحْمَةٍ, تو ہم نے اس کو نجات دی, یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو اپنی طرف سے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے اس قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ, اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے, بات ماننے والے نہیں تھے. اور اس کا ذکر پھر سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 3-7 میں آتا ہے, پارہ نمبر 29 کے اندر, کہ مسلسل 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل تیز ہوا اور آندھی چلی, اور یہ اتنے بڑے بڑے جثے تھے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح زمین سے اکھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا ہواؤں نے, جس طرح کے بڑے بڑے کھجور کے درخت زمین میں ان کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں, چونکہ یہ بڑے بڑے کھجور جتنے ان کے قد تھے. ہوا چلی 7 دن تک, 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل تیز آندھی اللہ کی طرف سے چلی, اور یہ لوگ ہلاک ہوئے. سورہ الحاقہ پارہ نمبر 29 آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اب ایک اور رسول کا ذکر, پری ابراہیمک, نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام. اب ہود علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور باقیوں کو غرق کر دیا. اب یہ پھر ایک نئی قوم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی, پھر ان کے اندر بھی ایک بہت بڑی شخصیت سمود پیدا ہوئے, ان کی نسبت سے پھر قوم یہ سمود بنی. پھر ان کے اندر اسی طریقے سے خرابیاں آنے شروع ہوئیں, تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا ان کی اصلاح کے لیے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے صالح کو مبعوث کیا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, وہ کہنے لگے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, میں اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں پاتا تمہارے لیے, وہ اکیلا رب ہے, اس کی عبادت کرو. دیکھ لیں تمام پیغمبر وہی ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں آیا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پر جتنی بھی فیبریکیٹڈ ہستیاں ہیں، شیطان ہے، اس کا تم نے اجتناب کرنا ہے، طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ تو یہ بھی وہی دعوت، قد جاءکم بینۃ من ربکم، اور بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے بہت روشن دلیل تمہارے پاس لے آیا ہوں، ایک بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا، اس کا ذکر آ جائے گا۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی۔ معجزہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی ان کے معجزے کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے، اور جب معجزہ ڈیمانڈ کیا جائے اور پھر بھی ایمان نہ لایا جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم تمہارے لیے، آیہ معجزہ نشانی، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اسے چھوڑے رکھو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، کھاتی پیتی رہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی کی نیت سے نہیں ہاتھ لگانا، یہ نہ ہو کہ اسے تم زخمی کر دو یا اسے مار دو، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور وہ ان کے لیے آزمائش بھی بن گئی۔ اس کی ڈیٹیل تورات کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ ان کے جو پانی کے گھاٹ کا جو مقام تھا، اس کے آلٹرنیٹو ڈیز مقرر ہو گئے تھے، ایک دن پورا دن یہ اونٹنی وہاں سے پانی پیتی تھی اور اس پورے علاقے میں چرتی تھی۔ اس دن ان کی قوم کو وہاں پر سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہ وہاں سے اپنے جانوروں کو گھاس کھلانے کی۔ دوسرے دن وہ پانی لے لیتے تھے، سٹور بھی کر لیتے تھے، ظاہر ہے وہ اللہ کی اونٹنی تھی خاص، وہ پانی بہت زیادہ پیتی تھی۔ تو کچھ عرصے تک تو یہ لوگ برداشت کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل ہی کر دیں تاکہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ان کے پیغمبر نے، سیدنا صالح علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، کوئی تکلیف تو تمہیں نہیں دے رہی ہے، لالچ نہ کرو، ایک دن اونٹنی کا ہے، ایک دن تمہارا ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو وہ تمہیں پکڑ لے گا بہت بڑے عذاب کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ اس نے خلیفہ بنایا تمہیں عاد کی قوم کے بعد، یعنی جب وہ غرق ہوئے ان میں سے اہل ایمان بچے، پھر قوم سمود کو اسی میں سے اٹھایا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اس نے ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم زمین کے اندر بڑے بڑے عالیشان محل اس کے میدانی علاقوں میں بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں مکان بناتے ہو۔ میں نے پہلے بتایا یہ بہت قداور قوم تھی، اسی میں سے ہی قوم عاد میں سے ہی قوم سمود بھی نکلی، تو یہ پہاڑوں میں مکان بنایا کرتے تھے، پہاڑ تراش تراش کے، وہ ابھی بھی مکان موجود ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، ان نشانیوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یعنی توحید کی دعوت قبول کرو، شرک سب سے بڑا فساد تو شرک ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تو وہ قوم جس نے تکبر کیا تھا، یعنی ان کے ماننے سے انکار کر دیا، اس قوم کے سردار بولے، وہی نا، سب سے پہلے تو ضرب ان کے اوپر پڑتی ہے نا، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جو کہ کمزور لوگ تھے، غریب لوگ، لیکن وہ ایمان لے آئے تھے سیدنا صالح علیہ السلام پر۔ ظاہر ہے ہمیشہ غریب لوگ ہی ایمان لے کر آتے ہیں، امیروں کو تو اپنی چودراہٹ کی فکر پڑ جاتی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دیکھیں ایک دو بندے ہی ہیں جو امیر ہیں، باقی تو سب غریب تھے ایمان لانے والے۔ سیدنا بلال حبشی کو بات سمجھ آ گئی، سیدنا یاسر کو سمجھ آ گئی، عمار ابن یاسر کو، ان کی والدہ سمیہ کو سمجھ آ گئی، لیکن ابو جہل جو ان کا آقا تھا اس کو بات سمجھ نہیں آئی، اس کی چودراہٹ کو نقصان پہنچتا تھا۔ تو یہ سردار قوم کے کہنے لگے، ظاہر ہے ان کا اثر و رسوخ تو تھا، غریب لوگوں سے کہنے لگے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل، کیا تمہارا یہ یقین ہے کہ واقعی یہ صالح جو ہے یہ پیغمبر ہے من ربہ، اپنے رب کی طرف سے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو وہ سارے اہل ایمان کہنے لگے کہ بے شک ہم اس بات پر پکا یقین رکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اب جب غریب لوگوں نے بات مان لی
تو امیر لوگ تو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کا دین کیوں اختیار کریں، یہ تو غریبوں کا دھوبیوں کا دین ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر چند ہواری دھوبی تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، 12 بندے، تو کہتے ہیں یہ تو دھوبیوں اور موچیوں کا دین ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جب غریب لوگ تھے تو امیر سرداروں نے کہا واقعی تمہارا یہ، ان کا ہاں جی ہم تو ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا اچھا تم مانتے ہو نا، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو وہ تکبر کرنے والے کہنے لگے اگر تم ایمان لاتے ہو پھر گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں صالح کا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ وہی ضد، ارج ٹو ڈومینیٹ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرض کو جگہ جگہ بیان کیا، اور اس کا کلائمیکس آتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل آ جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کتاب آ جانے کے بعد، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے جو اس دین کو ماننے سے انکار کیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ۔ ہر انسان کے اندر یہ خواہش چھپی پڑی ہے، الا ماشاء اللہ، کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میں کیوں لوگوں کے پیچھے چلوں؟ تو یہ ارج ٹو ڈومینیٹ، اپنی بات منوانی، اسی چیز نے مجبور کیا تھا علماء یہود کو۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے تو عرب کی قوموں پر فتح پا لیں گے، کیونکہ وہ امیر لوگ تھے لیکن ہے بزدل تھے، امیر لوگ بزدل ہی ہوتے ہیں۔ تو جو غریب قومیں تھیں عرب کی، وہ یہودیوں کو لوٹ کر لے جایا کرتی تھی۔ اوس اور خزرج کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھی، وہ ہمیشہ غالب آتے تھے، جو مشرکین عرب کے قبائل تھے وہاں سے۔ لیکن پھر بعد میں کیا ہوا، بجائے کہ یہ یہودی ایمان لے کر آتے، اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے بات سنی ہوئی تھی کہ یہ اکثر ہمیں دھمکیاں لگاتے تھے کہ اے اوس اور خزرج، آج تو تم ہم پر فتح پاتے ہو، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے، جب ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف قتال کریں گے نا، تو پوری دنیا کو ہم فتح کر لیں گے، یہ عرب ہمارے نیچے آ جائے گا۔ تو اوس اور خزرج نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے دعوت کی ہے، تو ان کا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر آئے، ہم ان پر کیوں نہ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آج دیکھیں ان کو کیا عزت دی۔ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ اور خزرج کے سردار سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما، پوری قوم مسلمان ہوئی، اور انہوں نے ہی پھر ریولوشن برپا کی ہے۔ اصل میں جو قتال کے اندر فتوحات ہوئی ہیں وہ اوس اور خزرج کے اسلام لانے کے بعد، باقی جو مکے کے مسلمان تھے وہ تو 125 تھے صرف، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ اصل چیز تو یہ اوس اور خزرج تھے۔ تو انہوں نے کہا غریب ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا غریبوں نے ایمان قبول کیا، پھر ہم نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں، اس کی رگیں کاٹ ڈالیں اس اللہ کی اونٹنی کی، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ حکم یہی تھا کہ اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، جو ہم اگلی آیت پہلے پڑھ چکے۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ، پھر وہ جناب قتل کیا انہوں نے اونٹنی کو، تو عذاب تو کوئی نہیں آیا وقتی طور پہ، پھر مزید کانفیڈنٹ ہو گئے، ان کا ہاں جی صالح اونٹنی تو ہم نے مار دی، اِغْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ، اب لے آ تو ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیا کرتا تھا، اگر تو واقعی رسول ہے۔ کدھر ہے عذاب؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ایک زلزلے نے آ لیا ان کو، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ آج تک ان کے فوسلز موجود ہیں، قرآن کے تاریخی مقامات والی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں، یا اس طریقے سے ڈاکٹر شاہد مسعود نے جو پروگرام بنایا تھا اینڈ آف ٹائمز کے نام سے، اس میں غلط چیزیں بھی ہیں لیکن کافی ساری چیزیں ٹھیک بھی ہیں۔ اس میں یہ قومیں واقعی دکھائی ہیں کہ ان کے وہ پہاڑوں کے اندر گھر ہے، اور کچھ کھانے کے لیے برتن سامنے رکھے ہوئے ہیں، ادھر ہی اوندے پڑے ہوئے ہیں، ان کی پوری پوری لاشیں اسی طریقے سے ممیز بن گئی ہوئی ہیں، کیونکہ جب وہ زلزلہ آیا اور پھر آتش فشاں اگلا، اس کی وجہ سے جو چیز لاوے کے اندر آئی وہ اسی شکل میں جو ہے فاصل کی شکل میں محفوظ ہوگی،
تو واقعی لگتا ہے وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے رہ گئے. واقعی ان کی اوندے شکلیں نظر آتی ہیں, ویڈیوز موجود ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, تو صالح علیہ السلام نے پھر ان سے منہ پھیرا. اب پیغمبر ہوتا تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے لیے تو رؤوف الرحیم ہوتے ہی ہیں پیغمبر, انسانیت کے لیے بھی دل میں ان کے لیے بڑی تڑپ ہوتی ہے. جب عذاب دیکھا تو صالح علیہ السلام کا دل پسیجا. وقال یا قوم, تو صالح علیہ السلام نے حسرت کے ساتھ کہا ہے میری قوم, اب غرق ہو چکے تھے ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے, لقد ابلغتکم رسالہ, بے شک میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. رسالت ربی, اپنے رب کا پیغام. ونصحت, اور میں نے تمہاری خیر خواہی کرنے کی کوشش کی, لکم تمہاری. ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن میں کیا کرتا, تم خود ہی محبت نہیں کرتے تھے جو تمہاری نصیحت چاہنے والا تھا, یعنی میں, تم نے میری پیروی اختیار نہیں کی. آج جو تم اس حال میں پہنچ چکے تو میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی. اللہ اکبر. یہ تو وہ 3 رسول تھے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. اب 3 ان رسولوں کا ذکر آئے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد یا ان کے زمانے کے. ان میں سے ایک لوط علیہ السلام, دوسرے پھر شعیب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اور تیسرے موسیٰ علیہ السلام کا پھر ان ڈیٹیل ذکر آئے گا اس سورۃ الاعراف میں. اب لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, اور سورۃ العنکبوت میں 21ویں پارے میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے. لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کر لیا, ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسول بنا کر مبعوث کیا. الحمدللہ. وَلُوطًا, اور لوط, اذ قال لقومی, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا. یہ بحر مردار جو ہے, ڈیڈ سی, اس کے کنارے پر صدوم نامی ایک بستی تھی اور کچھ اور بستیاں بعد تھی, ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا. رہنے والے وہاں کے نہیں تھے, اوریجنلی یہ فلسطین کے رہنے والے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھیجا کہ آپ جا کر وہاں پر توحید کی دعوت دیں, اور ان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی آ چکی تھی جس کا ذکر آئے گا, اس میں ان کی اصلاح کریں. تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین, اے میری قوم کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بے حیائی نہیں اس طرح کی. یعنی انڈیویجول لیول پہ تو ہومو سیکچولیٹی موجود تھی, لیکن اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا اور پوری قوم کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا, ایز اے قوم پوری قوم کا ایک ہی کام کرنا عورتوں کو چھوڑ کر, یہ پہلی دفعہ قوم لوط نے کیا. اسی لیے اس عمل کو بھی, بدفعلی کے عمل کو, عمل لواطت کہا جاتا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل. تم نے وہ بے حیائی کی ہے کہ جو تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے نہیں کی. انکم لتأتون الرجال, بے شک تم جاتے ہو مردوں کی طرف, شہوۃ من دون النساء, شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر. جبکہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل سلسلہ ایک جانور کو بھی پتا ہے, جانور بھی ایک جو میل ہے وہ فیمیل کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. جانور کو بھی بیسک انسٹنکٹ کے ساتھ یہ بات پتا ہے کہ میل اور فیمیل اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے, اور تم بالکل جانوروں سے بھی نچلی کیٹیگری میں جا کر فال کر گئے ہو کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر کہ ان کو ساتھ تعلق قائم کرو, ان کو اپنی بیویاں بناؤ, تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والی, اسراف کرنے والی قوم ہو. وما کان جواب قومی, اور ان کی قوم کا جواب بجائے یہ کہ وہ حق بات کو قبول کرتے, ان کا جواب نہ ہوا مگر یہ کہ ان قالوا اخرجوہم من قریتکم, کہ نکالو لوط کو اپنی قوم سے باہر نکال دو, اس بستی سے باہر نکال دو. انہم اناس یتطہرون, یہ تو بڑا پاک باز بنتا پھرتا ہے, اس کو بڑا پاک رہنے کا شوق ہے, اس کو نکالو اس بستی سے باہر. یہ ہمیں سمجھ رہا ہے کہ ہم گندے کام کر رہے ہیں, تو اگر ہم گندے لوگ ہیں تو ہمارے اندر کیوں رہتا ہے ہماری بستی چھوڑ کر چلا جائے. اب میں پریزنٹ اس طرح کر رہا ہوں, ظاہر انہوں نے تو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ آپ حضرت مہربانی فرما کے یہاں سے تشریف لے جائیں, اس طرح تو انہوں نے گفتگو نہیں کی ہوگی, اسی بدتمیزی کے انداز میں کی, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ اس کو بڑا پاک باز بننے کا شوق ہے, نکالو اس کو اپنی بستی سے باہر. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو. إِلَّا امْرَأَتَهُ, مگر اس کی بیوی.
وہ نہیں بچی. لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں ان پر ایمان لے کر آئی. پوری قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جو لوط علیہ السلام پر ایمان لے کر آتی. اس کی ڈیٹیل ہمیں تورات میں ملتی ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو. ورنہ ہوتا پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہود کو نجات دی اور اس کے ساتھ اس کی قوم کو بھی نجات دی جو اہل ایمان تھے. یہاں اہل ایمان بھائیوں کوئی بھی نہیں تھا سوائے 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام کی. وہ ان پر ایمان لے کر آئی, اپنی بیوی بھی ایمان نہیں لے کر آئی. اللہ کانت من الغابرین, وہ ان کی بیوی عورت ان کی رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں, اپنی قوم کے ساتھ وہ رہ گئی, ایمان نہیں لے کر آئی. تو نجات ملی لوط علیہ السلام کو, ان کی 2 بیٹیوں کو. اور اب قوم کا کیا حشر ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور برسا دیا ہم نے پتھروں کا میہ ان کے اوپر, پتھروں کی بارش کے ساتھ ان کو ہم نے ہلاک کیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ, تو دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوا مجرموں کا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا. یہ ڈیٹیل آگے بھی قرآن پاک میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر پتھر بالکل نامزد تھا, اس کے پورے کوآرڈینیٹس اس کو پتا تھے کہ کس پتھر نے کس بندے کو جا کے لگنا ہے. اور صبح کے وقت سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا والعیاذ باللہ تعالی. اب اس قوم کے بھی کھنڈرات جو ہیں وہ ڈیڈ سی کے اندر ڈوبی ہوئی حالت میں مل گئے ہیں, اور وہ اس چیز پر گواہ ہیں. آج بھی ہمیں جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بہت بڑے لیول کی پتھروں کی بارش ہوئی, بڑی تعداد کے اندر چھوٹے پتھر بھی موجود ہیں, اور لوگوں کی لاشیں بھی وہاں پر موجود ہیں ڈیڈ سی کے اندر. ڈیڈ سی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا, مچھلی, کیونکہ نمکیات اس کے اندر بہت زیادہ ہیں, بحر مردار. اس کے اندر کھنڈرات اس کے اب بھی اس قوم کے موجود ہیں. اب یہ بیماری آج تک اس طریقے سے چل رہی ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہی امریکہ کی 3 سٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے اپنے دستور کا حصہ بنا لیا ہے کہ اگر کوئی مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کرے, اگر کوئی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو کرے. وہی مغربی جمہوریت کہ میجورٹی از اتھارٹی, جبکہ اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ قانون اللہ کا چلے گا, اس قانون کے اندر اندر میجورٹی از اتھارٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمہوریت کے ساتھ ہی چلتے تھے, مشورہ کرتے تھے, اکثریت کی جو رائے ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے, لیکن اللہ کے قوانین کے اندر اندر. مثلا اگر ہم نے یہاں پہ کوئی پروگرام کرنا ہے کھانے پینے کا, تو اللہ کا قانون پہلے تو لاگو ہوگا کہ اس میں جو کھانے پینے میں ہم نے چیزیں سرو کرنی ہے, کوئی حرام چیز سرو نہیں کرنی. اس کے بعد یہ مشورہ طے پا سکتا ہے کہ ہاں جی روح افزا دینا ہے, جام شیری دینا ہے, بوتل دینی ہے, یا سموسے دینے ہیں, پکوڑے. اس معاملے میں ووٹنگ ہو سکتی ہے, جمہوریت جس طرف ہو اس بات کو مان لیا جائے. تو یہ ہوگی اسلامی جمہوریت. تو یہ بالکل سب سے بیسٹ نظام میں سمجھتا ہوں. خلافت راشدہ کے بعد اگر سب سے کوئی بیسٹ نظام ہو سکتا ہے وہ اسلامی جمہوریت کا ہو سکتا ہے. ملوکیت میں تو ایک شخص بدماش بن جاتا ہے, وہ کہتا ہے جو میں کروں گا وہی تم نے ماننا ہے. جس طرح کہ آج ہمارے عرب کے اکثر حکمران ہیں, بدماش بنے میں باپ مر جاتا ہے, بیٹا حکمران, اور اسی طریقے سے سلسلہ آگے چلتا ہے. تو یہ ہے ملوکیت. تو اسلام جو ہے وہ خلافت راشدہ بھی ایک سمجھ لیں کہ بیسٹ فارم ہے اسلامی جمہوریت کی, کہ قانون اللہ کا ہوگا, تفویض لوگوں کے ذریعے ہوگی, مشورے کے ساتھ ہوگی. تو وہاں پر یہ ہے کہ قانون وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں. پھر وہ اخلاقی قانون تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے پتہ چل رہے ہیں. مورل لاز دنیا میں جہاں بھی کوئی بنے ہوئے ہیں, یہ چیلنج کی بات ہے, وہ اللہ کی کتابوں سے ڈیٹیکٹ کیے گئے ہیں. انسان کبھی بھی مورل لا نہیں صحیح بنا سکتا, کیونکہ اگر مرد کوئی قانون بنائے گا تو وہ مردوں کا اس میں خیال رکھے گا, عورتیں قانون بنائیں گی تو وہ کوشش کریں گی کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قانون بنائے گا, اللہ تعالیٰ تو مردوں اور عورتوں اور تمام جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کا پالنے والا ہے, ان کو بہتر سمجھنے والا ہے. وہ جو قانون بنائے گا وہ دی بیسٹ قانون ہوگا, بلکہ دی اونلی قانون وہی ہو سکتا ہے کہ جو امپلیمنٹ کیا جائے. لہذا یہ جو ہومو سیکچولیٹی کا مرض پھیل گیا, اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. اس میں 1-2 ایشو ایسے ہیں جو میں یہیں پر ڈسکس کر لیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر شروع ہوگا, وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم کریں گے, کیونکہ اب درس کا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے. اس کو میں کنکلوڈ کر لیتا ہوں. آخری جو 10-15 منٹ رہ گئے ہیں ان کے اندر یہ لواطت کے جو مسئلہ ہے, اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر کیا احکام موجود ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد احادیث میں بیان کروں گا.
بھائیو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 کے اندر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور اپنی بیویوں کے پاس جہاں سے تمہاری مرضی ہو وہاں سے ان کے پاس آؤ، ان کے ساتھ صحبت کرو، چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے، لیکن صحبت اس مقام میں کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے، یعنی قبل میں، اگلے حصے میں، دبر میں نہیں، پچھلے حصے میں نہیں۔ وہ لواطت ہے، چاہے مرد کے ساتھ کیا جائے چاہے عورت کے ساتھ، دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کی غلط انٹرپریٹیشن کی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل جائز ہے لواطت عورتوں کے ساتھ کرنا۔ تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ الفاظ ہی خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کھیتی کیوں کہا گیا؟ کہ اس کے اندر بو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھل دے گا، تو پھل کے بونے کی جگہ جو ہے وہ اگلا مقام ہے، پچھلا مقام تو ہے نہیں ہے۔ تو بالکل قرآن اپنی حفاظت خود کر رہا ہے کہ کھیتی ہے تو کھیتی میں، اور اس کے آگے آیت بھی چلتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور تم طلب کرو گے، صدقہ جاریہ ہوگا، تمہاری اولاد تمہارے لیے جو اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو کھیتی جو ہے وہی مقام ہے جہاں پر نیچرل مقام ہے صحبت کرنے کا، جو جانور کو بھی پتا ہے، کیونکہ وہ انسٹنکٹ کے اوپر ہے، اپنی جبلت پہ۔ تو آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ، تو اس کا جو شان نزول ہے وہ 5 حدیثوں میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں، کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرے، یعنی اگلے حصے میں ہی، قبل میں ہی، لیکن وہ پچھلی جانب سے، تو اس کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بہنگی پیدا ہوگی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط عقیدے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے، لیکن کھیتیاں ہیں اسی مقام میں صحبت کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے یہودیوں کو بھی یہ بات پتا تھی کہ بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے، کیا مطلب؟ بچہ وہیں سے پیدا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کے بونے کا مقام رکھا ہوا ہے، اور وہ اگلا حصہ پیچھے والا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری حدیث جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پڑھا کرتے تھے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ پھر مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ترمذی اور ابن ماجہ دونوں میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کے ساتھ چاہے آگے سے یا پیچھے سے آؤ، لیکن ان کے ساتھ لواطت مت کرو، اور حالت حیض میں بھی صحبت سے بچو۔ تو آگے سے آؤ یا پیچھے سے، لیکن لواطت نہیں کرنی، یعنی پچھلے حصے سے ان کے ساتھ صحبت نہیں کرنی، قبل میں کرنی ہے، دبر میں نہیں۔ تیسری حدیث بھی جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی حق کہنے سے نہیں شرماتا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ پیٹھ میں مباشرت مت کرو۔ یعنی اب یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کسی کے ذہن میں کوئی شیطان مزہ کہ پتہ نہیں کون سی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلیئر کر دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات تعلیم فرمائی ہے، میں تم تک پہنچا دوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ پیٹھ میں ان کے ساتھ صحبت نہ کرو، لواطت مت کرو۔ بالکل کلیئر ہو گیا۔ چوتھی حدیث، یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2162 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پیٹھ میں صحبت کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، وہ ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور یہ سب سے سخت بات کسی کے بارے میں کی جائے تو یہ ہے کہ وہ لعنتی ہے۔ لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ تو جب اللہ کی رحمت سے دور، تو محض اعمال کی بنیاد پہ تو کسی کا بیڑا پار نہیں ہونے والا، ہمیں اللہ کی رحمت کی تو ضرورت ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، محض اعمال کی بنیاد پر۔ تو وہ ملعون ہے جو لواطت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ پانچویں حدیث جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1165 نمبر، یہ کریٹیکل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے شخص کی طرف
رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائے گا جو کسی عورت یا کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اور قوم لوط کا سا عمل کرے. تو اس حدیث میں کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا, نہ تو عورت کے ساتھ اور نہ ہی مرد کے ساتھ لواطت ہو سکتی ہے قوم لوط والا عمل. تو یہ 5 حدیثیں اس کانٹیکسٹ میں تھی, میں نے ضروری سمجھا کہ بیان کر دوں. آخر میں 2 حدیثیں, اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی یہ کر بیٹھے تو. وہ 2 حدیثیں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1456 اور سنن ابن ماجہ میں 2561 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جس کسی کو بھی قوم لوط کا سا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. اور ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی نہ ہو رہی ہو, بالکل وہ رضا کے ساتھ کر رہے ہوں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی زبردستی کسی کے ساتھ کرتا ہے پھر تو جو کرنے والا ہے اس کو قتل کیا جائے گا, دوسرے کو تو نہیں. یہ کانٹیکسٹ یہی ہے کہ جو بندہ اپنی رضا کے ساتھ, جیسے کہ آج کل ہوموسیکچویلٹی کو جائز قرار دے دیا گیا ہے امریکہ کی 3 اسٹیٹس کے اندر, اس کے علاوہ یورپ کے بھی کچھ علاقوں کے اندر, تو فاعل کو اور مفعول کو قتل کر دو قانونی طور پہ, خود نہیں قانون کو ہاتھ میں لے سکتے. یعنی یہ قانون اسلامی سزا اس کی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بظاہر دیکھنے میں بڑی سخت یہ سزا لگتی ہے, لیکن یہ بھائیوں اگر کسی کے 3 یا 4 سال یا 5 سال کے بچے کے ساتھ کوئی کرے نا, تو پھر اس کے باپ سے پوچھے تو وہ کہے گا جی بالکل صحیح سزا ہے, یہی سزا ہونی چاہیے. یہ تو جب اپنے پہ آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. تو یاد رکھیے گا اسلامی سزائیں جتنی ہیں یہ اتنی سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ ڈیٹرنس ہو, اس کا روپ بن جائے کہ سزا ایک کو ملے اور لاکھوں کی اصلاح ہو جائے. یہ ہے اصل اس کا مقصد. زنا کی سزا اتنی سخت اسی لیے رکھی گئی. آج مجھے بتائیں اگر پاکستان میں لوگوں کو یہ یقین ہو, آئے دن ہم خبروں میں یہ بات سنتے ہیں, روزانہ 1-2 خبریں اس طرح کی ہوتی ہیں, بلکہ اب تو وہ سال کے بعد جو ڈیٹا بتاتے ہیں تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ پاکستان جیسے سو کالڈ نام نہاد اسلامی ملک میں بھی ہزاروں واقعات چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی کے, ٹیچرز کے اور اسی طریقے سے باقی لوگوں کے ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں. اکثر واقعات میں یہ ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں اگر یہ بدفعلی کرنے والے کو پتا ہو کہ پاکستان کے قانون میں سزا اس کی قتل ہے اور بچت بھی نہیں ہوگی, 2 منٹ کے اندر یہ ختم ہو جائے گا معاملہ اس ملک سے. ڈیٹرنس ہے. دنیا میں 2 اسلامی ملک ایسے ہیں کہ اپنی بہت خرابیوں کے باوجود کافی حد تک اسلامی سزائیں وہاں پر نافذ ہیں. ایک سعودی عرب اور دوسرا ایران. اور آپ وہاں جا کر کرائم کی ریشو چیک کر لیں, دنیا کے کسی ملک میں اتنی کم ریشو نہیں ہے جرم کرنے کی جتنی ان 2 ملکوں کے اندر ہے. کیونکہ وہ تو لوگوں کو پتا ہے کہ چور نے اس کے ہاتھ کٹیں گے. ایک بار ہاتھ کٹ جائے نا, چور کو یقین ہو کہ میرا ہاتھ کٹنا ہے, اور دوسری بار چوری کی تو دوسرا ہاتھ کٹنا ہے, تو کبھی نہیں چور کرے. تو یہ اسلامی سزاؤں کی حکمت یہ ہے کہ ڈیٹرنس, کہ ان کی دہشت ایسی ہو کہ ایک بندے کو سزا ملے اور لاکھوں کے لیے. یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سعودی عرب میں ہر دوسرا بندہ ہی ٹونڈا ہے. لوگ باہر کے لوگ یہی سمجھتے ہیں یہاں تو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہوں گے تو آدھا سعودی عرب جو ہے اس کے ہاتھ ہی کوئی نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا بھائی. جب ہاتھ کٹیں گے نا پبلکلی تو بڑے بڑے چور جو ہے نا وہ بھوکا مرنا گوارا کریں گے, ہاتھ نہیں اپنا کٹوائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھے گا, یہ ساری اسلامی سزائیں اس اسٹیٹ میں ہوں گی جہاں پر نظام بھی اسلامی ہو. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو روٹی دینے میں ناکام ہو گئی ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ روٹی چوری کر لیتے ہیں تو اس کے ہاتھ نہیں پھر کٹیں گے, الٹا پھر اسلامی سزائیں بدنامی کا باعث بن جائیں گی. تو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 46 کے نام سے اسلامک سزائیں جو ہیں اور ان کا فلسفہ اور ان کی حکمت کیا ہے, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ. مسئلہ نمبر 46 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 720085 یوٹیوب کے چینل کے تھرو میری گفتگو اپلوڈ ہے. تو یہ اسلامک سزاؤں کا ہے فلسفہ. اسی کانٹیکسٹ میں دوسری اور آخری حدیث وہ جامعہ ترمذی میں 1455 اور سنن نبی داؤد میں 4464 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص چوپائے کے ساتھ بھی بدفعلی کرے تو اسے بھی قتل کر دو. اس چوپائے کو بھی, جانور کے ساتھ بھی کوئی بدفعلی کرتا ہے, اور یہ تھریٹیکل باتیں نہیں ہیں, ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, یہ عام ہے. وہ تو جس کی فیلڈ نہیں ہوتی اس کو نہیں پتا ہوتا, ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن جب کوئی باتیں سننے کو کہیں ملتی ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے. تو چوپائے کو بھی قتل کر دو اور اس فیل کرنے والے کو بھی قتل کر دو. تو ابن عباس سے کسی نے پوچھا
کہ یہ بتائیے کہ اس جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا یا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا قتل کرنے کا؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں پوچھا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایسا جانور جس کے ساتھ اس طرح کی برائی ہو، اس جانور سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا اس کے گوشت کو کھانے کے طور پر استعمال کریں. اور یہ تقوی میں لائی کرتی ہے چیز. صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے جس کو قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو. حالانکہ قبلہ رخ کر کے قربان کرنا ایک سنت ہے، اگر کوئی ویسے ہی کر لیتا ہے قربان، صرف وہ شرط اس کے لیے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. اب مرغی ہم جو ذبح کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہیں، تو جانور تو ذبح ہو جاتا ہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ جو جانور چاہے وہ کوئی مرغی ہے یا کوئی بکری ہے، اگر قبلہ رخ اس کو کر کے نہیں قربان کیا گیا تو اس کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ میں نہیں اس میں سے کھاؤں گا. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں احتیاط کرتے تھے، تو تبھی تقوی کا یہ لیول تھا. کئی اسلاف کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اور تابعین کے بارے میں، جو ہمیں تاریخی روایتیں ملتی ہیں، واللہ عالم کی سند کیا ہے، لیکن بات دل کو لگنے والی ہے کہ وہ جب بھی جوتیاں اتارا کرتے تھے تو اپنی جوتیاں قبلہ رخ رکھا کرتے تھے. اگر لوٹا رکھا ہے وضو والا تو اس کے جو ٹوٹی ہے وہ قبلہ رخ رکھی ہے. اس طرح وہ قبلے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت انسان کے ساتھ رہے. اور اسی کی ایک ماڈرن فارم یہ تسبیح ہے، چاہے الیکٹرانک کاؤنٹر ہو یا دوسری دانوں والی تسبیح ہو، انسان کے ہاتھ میں رہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ فی البدی جاری رہتا ہے. یہ عادت بنانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. تو یہ حدیث بھی اس حوالے سے آ گئی. لہذا یہ ڈیٹرنس والی سزا اگر نامزد کر دی جائے، گورنمنٹ یہ ایکشن لے، تو کوئی بعید نہیں ہے. یہ تو جب انسان کے ساتھ، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے نا، اس سے اگر کوئی پوچھے تو وہ یہی کہے گا جی یہی سزا ہونی چاہیے جی. ویسے لوگ زبان کھول کے کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں، بڑی سخت ہیں. یہ تو جب اپنے ساتھ معاملہ آتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے یار واقعی اس وقت جب انسان کے اوپر اپنے اوپر گزرتی ہے، اس وقت جب انسان کو غصہ آیا ہوتا ہے، پھر انسان کہتا ہے جی واقعی جی ایسے بندے کی تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینی چاہیے جو کسی بچے کے ساتھ اس طرح بدفعلی کرے. تو بیسیکلی یہ برائی ہمارے معاشرے میں دیندار طبقے میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، عام آدمیوں میں اتنی نہیں ہے جتنی دیندار طبقوں میں ہے. کیونکہ مدرسوں کے اندر عموماً لوگ مدرسوں کے مولویوں پر اعتماد کر کے بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑ جاتے ہیں. اب وہ بچے جو ہیں وہ بڑے بچوں کے یا ان استادوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر کلچر چینج ہو چکا ہے تقریباً. اب تو لوگ مسجد کے اندر بچوں کو بھیجتے ہوئے نہیں قرآن پڑھانے کے لیے. ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہم لوگ تو مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے سپارہ اٹھا کے گھر سے. اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو بھیجے. ویسے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ راستے میں کوئی اغوا کر لے گا، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے. اغوا برائے تاوان بھی عام ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ بھی، وہ عالم کے اوپر بھی کوئی کسی کو اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو عام آدمی کو تو موقع نہیں ملتا، ان کے سامنے تو موقع بھی موجود ہوتا ہے. اور نہ مسجد دیکھتے ہیں، نہ مسجد کا احترام دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی برائیاں کر جاتے ہیں. اور عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کا کام کرنے کا. تو اسی لیے اب لوگوں نے گھروں میں کاری لگوا لی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے. یہ فتنہ ختم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ لوگ گھروں کے اندر خود پڑھائیں، یا اگر کاری لگوانا ہے تو پیمنٹ کر کے بالکل پڑھائیں. اور اس کی اجرت دی جا سکتی ہے. قرآن پاک پڑھنے کی اجرت کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اجرت جو کمائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کے ذریعے، تو دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو دنیاوی تعلیم کے طور پر بھی جو ٹیوشنز وغیرہ لوگ پڑھاتے ہیں تو وہ پیمنٹ کرتے ہیں اس کو، اپنے ٹیچرز کو، بچوں کو پڑھوانے کے لیے. تو دین کے لیے بدرجہ اولا، اور خصوصاً جو فارن ملک جتنے بھی ہیں، غیر مسلم ملک ہیں، ویسے تو یہ بھی کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، پاکستان نام کا اسلامی ہے، باقی سو کارڈ جو یورپین ملک ہیں یا امریکن جو سٹیٹس ہیں، وہاں پر بھی لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اس طریقے سے قاری حضرات لگوائے ہوئے ہیں جو گھر آ کر پڑھا دیتے ہیں. بہرحال یہ اب بات آپ مانیں گے کہ اب یہ اس دور کی بڑی برکت ہے کہ آج سے اگر 50-60 سال پہلے آپ چلے جائیں، اس وقت سے لے کر آپ 1000 سال پیچھے تک بھی چلے جائیں، لوگوں میں رجحان نہیں تھا قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا. وہی الف ب ت سے یہی پڑھتے تھے، مالک یوم الدین یہ پڑھا کرتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کتنی چینج آئی ہے کہ اب ہر چیز پروفیشنل طریقے سے لوگ لرن کر رہے ہیں. جن لوگوں نے خود بھی تجوید نہیں تھی پڑھی ہوئی، ان کے بچے بھی اب آپ دیکھیں تو لوگ اب تجوید کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. الف با تا ثا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بڑی پروننسیشن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں.
تو یہ اب ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کو پروفیشن کے طور پر اس طرح پروموٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس طریقے سے یہ چیزیں اس کے فائدے بھی حاصل ہوں گے. بہرحال اگر کوئی شخص مفت پڑھاتا ہے تو وہ تو نور اللہ نور ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اس کی اجرت پکی ہوگی قیامت والے دن. باقی جس نے دنیا میں لے لی تو اس کے لیے پھر دنیا میں ہی ہے. تو مفت پڑھاتا ہے تو وہ تو بہت افضل کام ہے. ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو مفت پڑھاتے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں, میڈیکل کالجز میں, لوگ وہاں پر مفت ایک دوسرے کو قرآن تعلیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.